إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارے یہاں پر علامات قیامت کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ علامات قیامت کا ذکر ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ چند مہینوں پہلے دنیا کے حالات، خاص طور سے امت مسلمہ کے جو حالات پیش آئے تھے، اس سے بظاہر ایک طرح کی نا امیدی اور مایوسی لوگوں میں چھا رہی تھی۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ تذکرہ شروع کیا تھا کہ قیامت سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہونے والے ہیں، قیامت کی علامات کیا کیا ہیں۔ تو بڑی علامتیں 10 علامتیں تھیں جن کا تذکرہ ہو چکا کہ جو قیامت سے بالکل قریب میں واقع ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علامات ہیں قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامتیں کہلاتی ہیں، اور یہ علامتیں قیامت سے بہت پہلے ظہور میں آ جائیں گی اور دنیا میں پیش آنے لگیں گی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کے حالات کیا بن رہے ہیں، اور دنیا کے جو حالات ہم جاننا چاہتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے زیادہ بہتر انداز میں ہم جان سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا اس وقت کا سارا میڈیا یہ پابند ہے اور یہ گھرا ہوا ہے، اور کسی کا ماتحت ہے، یہ فری میڈیا نہیں ہے، بلکہ چھن چھن کر آپ تک خبریں پہنچتی ہیں۔ جو چیز پہنچانا چاہتے ہیں وہی پہنچتی ہے، جو دبانا چاہتے ہیں وہ دب جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو دنیا کو سمجھنا ہے، اور دنیا کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو بنیاد چاہیے تو وہ بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے علامات قیامت کا ذکر شروع کیا تھا، جن میں سے 35 علامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں سے 36ویں نمبر کی علامت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس طرح کے حالات ہو جائیں گے کہ لوگوں کی معاشرت برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ معاشرت کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن، کہ ایک انسان جو رہتا ہے یہ اپنے خاندان، اپنے فیملی، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی قیامت سے پہلے یہ خاندانی نظام ختم ہو جائے گا، خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ کیسے ٹوٹے گا کہ یہ سب سے پہلے رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے خاندانی نظام ٹوٹے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کسی امانت دار امین کو خائن قرار نہ دیا جائے۔ امانت دار ہے لیکن اس کو خائن بتایا جائے گا، اور جو خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، اس کو امین بتایا جائے گا اور اس کو سروں پر بٹھایا جائے گا۔ چنانچہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار آدمی کی وہ سراہنا نہیں ہوتی جو چاپلوس اور چالاک آدمی کی ہوتی ہے، چاہے اس نے بے ایمانی سے کوئی بھی چیز کی ہو۔ فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ حالات نہیں بنیں گے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے بے حیائی عام ہو جائے گی، چاہے وہ بول چال میں ہو، رہن سہن میں ہو، لباس میں ہو، ہر چیز میں بے حیائی عام ہو جائے گی، اور یہ کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، قطیعۃ الارحام، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، اور پڑوسی خراب ملیں گے، اچھے پڑوسی نہیں ملیں گے۔ تو پڑوسیوں سے متعلق تو گزشتہ بات آئی تھی۔ تو آج یہ ہے کہ قیامت سے پہلے خاندانی نظام بکھر جائے گا، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی،
تو رشتہ داریاں جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور رشتہ داری کو توڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے لکھا گیا ہے، اور قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کے سلسلے میں، اور رشتہ داریوں کو توڑنا دنیا میں فساد پھیلانے کے برابر ہے۔ چنانچہ قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ شخص جس کے اوپر حق نازل ہوا ہے اور جو حق سے اندھا ہے، یعنی ہدایت سے محروم ہے، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، ہاں البتہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ ہر آدمی اپنے زعم میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن قرآن نے بتایا ہے عقل مند کون ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ یہ 5 علامتیں بتائی ہیں عقل مندوں کی۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ وفائی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ان کی پہلی صفت ہے، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑ دیا جائے۔ پھر آگے چل کر اور ان کے بارے میں صفات بتائی، پھر ان کی فضیلت بتائی کہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے، لیکن اکیلے کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے باپ داداؤں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ہر طرف سے فرشتے آ کر گارڈ آف آنر پیش کریں گے، واہ واہ کیا بہترین جگہ پر تم آئے ہیں، اور تمہارے اس صبر کی وجہ سے، صبر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نیکیوں پر جمنا یہ بھی صبر ہے، اور برائیوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اور رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو صبر والے کام تم کر کے آ رہے ہو، اس کی بنیاد پر تمہیں یہ اعزاز بخشا جاتا ہے۔ چنانچہ پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یفسدون فی الارض، کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے حقیقت میں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑنا زمین میں فساد پھیلانے کے برابر ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، جب آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت بند ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں ایک دوسرے کے نقصان پہنچانے پر، ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے پر لگ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خاندانی نظام تو ختم ہو جاتا ہے، خاندانی نظام تو تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ رشتہ داریوں کو توڑنا زمین میں فساد کے برابر ہے، اور اولئک لہم اللعنہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ اور احادیث کو اٹھا کر ہم دیکھیں تو احادیث میں اور بے شمار باتیں ارشاد فرمائی گئی، کہ کہیں پر فرمایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہے، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بڑی عجیب فضیلت فرمائی، کہا رشتہ داریوں کو کیسے جوڑنا ہے۔ فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، عمر لمبی ہونے کی تمنا کون نہیں کرتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے،
وسعت والا رزق اس کو مل جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بری موت سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ یہ تین کام ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر دراز ہو جائے، روزی میں وسعت ہو جائے اور بری موت سے حفاظت ہو جائے، فرمایا کہ دو کام کر لے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تقوی اختیار کرے اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، تو اس سے یہ تمام چیزیں اس کو عطا کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد، کہ جس کو سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اس وقت میں یہود کے بڑے عالم تھے، وہ چپکے سے آئے حضور کی بات سننے کے لیے، کیا یہ واقعی وہی نبی ہے جن کے بارے میں پہلے سے کہا گیا ہے؟ تو پہلی بات اور یہ پہلا خطبہ ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے آ کر جو بات سنی وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ لوگوں سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام، کہ ہر ایمان والے کو سلام کرنا ہے، چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ چنانچہ یہ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بھی لکھی ہے، آدمی صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا، انجان آدمی کو سلام نہیں کرے گا۔ یا ایک مطلب علماء نے لکھا ہے، آدمی سلام صرف اپنے مطلب اور غرض کے لیے کرے گا، بے غرض اور بے لوث ہو کر سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ السلام لمن عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام اس کو کرنا ہے چاہے جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو، بلکہ یہ تو سلام کے لفظی کلمات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی اور برکتیں ہوں، کہ یہ تو لفظی سلام ہے۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سلامتی پھیلانے والا ہوتا ہے، چاہے سامنے ایمان والا ہو یا نہ ہو، چاہے سامنے انسان ہے، لیکن بہرحال آدمی سلامتی پھیلانے والا بن جائے، یہ اصل مومن کی شان ہے۔ تو فرمایا افشوا السلام، کہ سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کس کو کھلاؤ؟ اپنوں کو کھلاؤ، غیروں کو کھلاؤ، اور ایمان والوں کو کھلاؤ، غیر ایمان والوں کو کھلاؤ، ہر ایک کو کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اس زمانے میں 2 وقت کا کھانا مل جانا، 2 وقت کی روٹی مل جانا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ صحرا کے عرب کے رہنے والے لوگ، ان کے پاس بہت زیادہ کھانوں کی فراوانی نہیں تھی، تو فرمایا مطلب یہ ہے کھانا کھلانے سے مراد ہے پارٹی کرنا نہیں ہے، کھانا کھلانے سے مراد ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی ننگا ہے اسے لباس پہناؤ، کوئی اور کسی طرح سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرو۔ یہ اس کے ذریعے سے گویا کہ پیغام دیا گیا، اور فرمایا کہ وصلوا الارحام، کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ رشتہ داریوں میں ظاہر ہے کہ جب آپس میں رہیں گے الگ الگ مزاج ہوگا، الگ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل و صورت الگ بنائی ہے، ایسے ہی ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کے سوچنے سمجھنے کا انداز یہ الگ بنایا ہے، تو ضرور اختلاف رائے ہوگا، اس کا کہنا کچھ ہوگا، ہمارا کہنا کچھ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا کہ سب کی رائے ایک جیسی ہوگی، ایسا نہیں کہا، نہیں، اختلاف رائے کے باوجود رشتہ داریوں کو جوڑنا اس کا حکم دیا کہ وصلوا الارحام، اور اسی طرح فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب لوگ سو چکے ہوں گے، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، رات کی نماز کا اہتمام کرو، کہ یہ آدمی کی دنیا آخرت کی بھلائی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ان کاموں کا اگر تم اہتمام کرو گے تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ اور کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے تو میرے دل نے گواہی دی، ضمیر کہہ اٹھا کہ یہ کسی جھوٹے کے الفاظ نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، یعنی الفاظ کے اور پیغام کو سن کر یہ اندازہ کر لیا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ غلط اور فراڈ نبی نہیں ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جو بڑے عالم تھے یہود کے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد بھئی رشتہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے،
رشتہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اختلاف رائے تو ہوگا آپس میں، ظاہر ہے کہ کسی کا مزاج نرم، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا مزاج جلدی غصہ ہونا ہے، کسی کا دیر سے غصہ ہونا ہے، کسی کا مزاج نقصان پہنچانے کا، کسی کا مزاج نفع پہنچانے کا، تو اختلاف رائے، اختلاف مزاج تو ہوگا، تو کیا کرنا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا کسے کہتے ہیں؟ تو ایک حدیث پاک میں بات ارشاد فرمائی کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت الرحم وصلها، فرمایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہاں سے بھلائی ہوئی تو یہاں سے بھی بھلائی کی، وہاں سے اس نے اچھائی کی تو ہم نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کی، فرمایا کہ یہ رشتہ داریوں کو جوڑنا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ ہے کہ سامنے سے قطع رحمی کی جائے، سامنے سے رشتہ داری توڑنے کی کوشش کی جائے، لیکن آپ جوڑنے کی فکر کریں، جوڑنے کی کوشش کریں، تو یہ فرمایا کہ اصل صلہ رحمی ہے کہ سامنے والا نہیں جوڑنا چاہتا ہے، آپ اس کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ اسی کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، میں اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہوں، وہ مجھے تکلیف اور نقصان دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال تو ہم سب کے بھی ذہن میں ہوگا کہ بھئی ہم تو جوڑنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والے نقصان پہنچاتے ہیں، سامنے والے پریشان کرتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام 1400 سال پہلے اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے ہیں، فرمایا کہ ان کنت کما قلت، کہ اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، یعنی تم تو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، وہاں سے توڑنے کی کوشش ہوتی ہے، اگر ایسا ہی ہو تو سمجھ لو کہ تم ان کے منہ میں پتھر ڈال رہے ہو اور اللہ تمہارا معین اور مددگار ہے۔ یعنی یہ پتھر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں لوگ اس کو دیکھیں گے اور دنیا ہی میں ان کی رسوائی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو لہذا رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اتنی اہمیت ہے، اتنا اہتمام سکھایا گیا ہے۔ ہاں یقیناً کچھ رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، ٹاکسک ریلیشن ہوتا ہے کہ جس کو جوڑ کر رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن کم سے کم سلام دعا تو باقی رکھی جا سکتی ہے۔ یہ تو کہنے کی نوبت نہ آئے کہ میں تیرے لیے مر چکا، تو میرے لیے مر چکا، یہ میرے جنازے پر تک کہ نہ آئے، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، یہ اس سے منع کیا ہے۔ یقیناً کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جن سے دل میل کھاتا ہے، کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جن سے دل میل نہیں کھاتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ ایک فاصلہ بنا کر رکھیں، اس کی تو گنجائش ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن قطع کلام کر دیا جائے اور اس طرح کے جہالت والے الفاظ کہے جائے، اس کی ممانعت ہے۔ آپ سلام دعا کم سے کم باقی رکھیں، جاری رکھیں، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کبھی بھی ہم ان کا منہ دیکھنے کے قابل نہ ہو، یہ چیز کم سے کم آخری درجے میں یہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ما بن دم بن اجدر ان يعمل ان يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا وبال دنیا ہی میں ہو جاتا ہے، جن کی سزا آخرت میں جو ملنی ہے سو ملنی ہے، لیکن دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے، ایک بغاوت کرنے کی سزا اور ایک رشتہ داریوں کو توڑنے کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ جیسے اس کا صلہ، کہ جیسے اس سے پہلی روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، روزی میں وسعت ہو جائے، تو رشتہ داریوں کو جوڑے، تو ایسے ہی رشتہ داریوں کو جو توڑے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں اس کا انجام اس کو ملے گا۔ تو یہ رشتہ داریوں کو جوڑنے سے متعلق یہ باتیں آئی ہیں کہ جیسے عرض کیا کہ قیامت سے پہلے رشتہ داریاں ٹوٹنے لگیں گی، خاندانی نظام ٹوٹنے لگے گا۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داریاں بنتی کہاں سے ہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلے رشتہ داری جو بنتی ہیں وہ خون سے رشتہ داری بنتی ہے۔ جیسے ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے یہ خونی رشتہ ہے۔ بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ اسی طرح آگے نسل چلتی ہے، چاہے وہ آگے پوتے اور نواسے ہو جائے یا اوپر باپ دادا ہو جائے، ان سب کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔
تو رشتہ داری ایک تو جو بنتی ہے یہ خون سے رشتہ داری بنتی ہے، دوسری رشتہ داری بنتی ہے دودھ سے، کہ کسی نے کسی کو دودھ پلا دیا، رضاعی رشتہ داری، دودھ کی رشتہ داری، تو اس سے رشتہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داری بنتی ہے سسرال سے، یعنی جہاں نکاح ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ساس یہ ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے، تو سسرال سے قرآن کریم نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے، تو لہذا رشتہ داری نکاح کے ذریعے سے بنتی ہے۔ اسی طرح جو ہے رشتہ داری بنتی ہے ایمان کے ذریعے سے، کہ ساری امت مسلمہ ایک امت ہے، ایک جسم کی طرح سے ہے، جہاں پر ایک کسی کو نقصان پہنچے گا ساری امت اس کے لیے تلملا اٹھے گی، ساری امت کے اندر اس کے لیے جذبات اور غصہ اور ہیجان پیدا ہوگا کہ یہ ایمانی رشتہ داری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں سگے بھائیوں کی طرح سے ہیں۔ اور اسی طرح ایک رشتہ داری انسانیت کی ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگوں ڈرو اس رب سے کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، کہ آدم علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد حوا کو پیدا کیا، اور پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں سے ساری انسانیت کو پھیلایا ہے۔ تو لہذا رشتہ داریاں ان چند چیزوں سے قائم ہوتی ہیں۔ البتہ ان میں سب سے نازک رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ جو نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ خون کا رشتہ آپ اگر توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ باپ یہ چاہے کہ میرا نافرمان بیٹا میں اس کو عاق کر دوں، میں اس کو وراثت سے محروم کر دوں، نہیں کر سکتا ہے۔ خون کا رشتہ ہے، آپ توڑنا بھی چاہے، بھائی بہن چاہے آپس میں کتنا بڑا جھگڑا ہو جائے، کتنا بڑا اختلاف ہو جائے، لیکن خون کی رشتہ داری ہے، یہ توڑنا بھی چاہے تو نہیں ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن سب سے نازک رشتہ جس پر سارے رشتوں کی بنیاد ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور یہ بعض مرتبہ توڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ حماقتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، بیوقوفی سے ٹوٹ جاتا ہے، کہ پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے معاشرے کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب غصے میں آ جائے تو طلاق کے الفاظ نکل جائے، جب نشے میں چلے جائیں تو طلاق کے الفاظ نکل جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی توڑ دیا جائے، اس کو ایسے ہی ختم کر دیا جائے، بلکہ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو شریعت کا بہانہ لے کر اور اسلام کا نام لے کر جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، اسلام نے دیا ہے، لیکن اس کا مس یوز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کہ آپ غصے میں آ گئے طلاق دے دی، نشے میں آ گئے طلاق دے دی، اور بغیر سوچے سمجھے طلاق دے دی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ رشتہ داریاں ان چیزوں سے بنتی ہیں۔ اچھا، رشتہ داریوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، کس شکل میں صلہ رحمی کی جا سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تعلقات درست رکھنا، کہ سلام دعا کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہنا، خندہ پیشانی سے ملنا۔ پیسہ ہی ضروری نہیں ہے رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، خندہ پیشانی سے ملنا، ان کی خوشی غمی میں ساتھ دینا، خوشی کا موقع ہے تب حاضر رہنا، غمی کا موقع ہے تو خدمت کے طور پر حاضر رہنا، دلاسے کے لیے حاضر رہنا، تو خوشی غمی میں ساتھ دینا، ان پر خرچ کرنا، یقیناً خرچ کرنے کا اجر و ثواب ڈبل ہے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسکین اور ضرورت مند پر خرچ کرے تو اس کو ایک ثواب ملے گا، لیکن اگر رشتہ دار ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ خرچ کرنا بھی اس میں آتا ہے، لیکن صرف پیسہ ہی بنیاد نہیں ہوتی ہے، بہت ساری اور شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ ان کے لیے آخری درجے میں غائبانہ دعا کرنا، غائبانہ دعا بھی تو ہو سکتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو ملتا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے جب کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے، ایک فرشتہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ، اس نے یہ جو دعا اس بھائی کے لیے مانگی ہے پہلے تو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اگر اپنے لیے کوئی چیز مانگنا ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ چیز مانگی جائے تو ہمارے لیے خود بخود اللہ کی طرف سے وہ چیز مل جائے گی۔ اسی طرح ان کی خدمت کرنا، ان کی زیارت کرنا، ملاقات کے لیے جانا۔ اگر ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے ہیں تو آج کل فون ہے، فون سے رابطے باقی رکھنا کہ بھئی ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہوتی رہے۔
اسی طرح ان کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی فکریں کرنا کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، دنیاوی اعتبار سے غلط راہ پر جا رہا ہے، اس کو روکنا، اس کو سمجھانا، آخرت کے اعتبار سے گمراہی میں جا رہا ہے، اس کو روکنا، اس کو سمجھانا، یہ بھی جو ہے صلہ رحمی میں آتا ہے۔ پھر بیمار ہو جائے عیادت کرنا، انتقال ہو جائے جنازے میں شریک ہونا، آپس میں رشتہ داروں میں آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، صلح کرانا، یہ سب کے سب صلہ رحمی میں آتا ہے۔ یہ تو چند چیزیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار راستے ہو سکتے ہیں کہ جس سے خاندانی نظام کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ بڑی نعمت کی چیز ہے یہ خاندانی نظام، جو ہمارے دین کا بھی حصہ ہے، ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، اور اسی طرح ہمارے تہذیب اور کلچر کا بھی حصہ ہے۔ ورنہ آپ مغربی ممالک میں جا کر دیکھیں، وہاں خاندانی نظام بکھرا ہوا ہے، سنگل پیرنٹنگ کی عادت ہو گئی ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو سنبھالنے والا ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے، یا پتہ نہیں کہ اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اور اس کی کہاں پرورش ہوگی، کیسے پرورش ہوگی، کون سکھائے گا، کچھ نہیں پتا ہے۔ تو خاندانی نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مشرق میں یہاں پر تہذیب بھی ہے، یہاں پر مذہب بھی ہے، تو اس اعتبار سے اس نعمت کی قدردانی کرنا ہے۔ پھر ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ رشتہ داریاں جو بنتی ہے خون کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے، اسی طرح امت مسلمہ کی حیثیت سے رشتہ داری بنتی ہے اور انسانیت کے واسطے سے رشتہ داری بنتی ہے۔ تو تمام انسان ہمارے بھائی ہیں، تمام انسان ہمارے بھائی بہن ہیں، سب کا خون ایک ماں باپ کا ہے، تو لہذا ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی رشتہ داریوں کو جوڑنے میں آتا ہے، لیکن خاص طور سے ایمانی رشتے کو باقی رکھنا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں پر امت مسلمہ پریشان ہو، کہیں پر امت مسلمہ پر ظلم کیا جا رہا ہو، تو کم سے کم اس کی ٹھیس کو محسوس کرنا، اتنے غافل نہ ہو جائیں، اتنے بے فکرے نہ ہو جائیں کہ ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ایسے غافل نہ بنے، بلکہ ہمیں کم سے کم، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو دل میں تو اس کی برائی کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے۔ مہینے گزر گئے لیکن عورتیں اور بچے یہ میلوں اور پتھروں کے نیچے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں کہ جن کو نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی استعداد ہے۔ تو اس چیز کو کم سے کم برا سمجھنا، ظالم کو برا کہنا، مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، اور جو ہے یہ بات صاف طور سے کہہ دو کہ بزرگوں دوستوں، بائیکاٹ اثر کرتا ہے، بائیکاٹ اثر کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو سارے کے سارا کیپٹلزم ہے، سارا کے سارا تجارت پر ہے، تو آپ کا ایک پیسہ بھی کیا جائے گا اگر آپ نے مقامی چیزوں کو استعمال کیا؟ کیا فرق پڑے گا؟ ٹیسٹ کا تو فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ نے انڈین چیزوں کو، مقامی چیزوں کو استعمال کیا، آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہاں پر ایک میزائل بننا بند ہو جائے گی، وہاں پر ایک بم داغنا بند ہو جائے گا، یہ بات طے ہے۔ تو لہٰذا کم سے کم اس درجے پر تو ہم آ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم یہ جان لیں اس چیز کو کہ یقیناً ابھی اس ہفتے ہی ایک غیر مسلم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان بدنام ہے، مسلمان مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، مسائل ہیں، یعنی ہمدردی کے ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو ہم نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ پچھلی قوموں کو اٹھا کر دیکھیں کہ پچھلی جتنی سویلائزیشنز آئی ہیں یہ سب کے سب ختم ہو گئی، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یہ ہڑپا کے رہنے والے اور یہ موہنجو دارو کے رہنے والے، یہاں پر بھی تو قومیں آباد تھی، لیکن یہ قومیں ختم ہو گئی، فنا ہو گئی۔ یہ امت مسلمہ ہے جو فنا ہونے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ زوال کا شکار تو ہو سکتی ہے، یہ بیمار تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مر نہیں سکتی ہے۔ اس کے اوپر حالات ضرور آ سکتے ہیں، کبھی گولڈن ایج سے یہ گزرے گی اور کبھی جو ہے یہ ڈارک ایجز میں جائے گی، اور کبھی ان کے اوپر حالات آئیں گے، کبھی مسائل آئیں گے، لیکن یہ امت بانج امت نہیں ہے، یہ اپنے ہیروز کو پیدا کرتی ہے، اور جب ایک چلا جاتا ہے اگلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اذا غاب سید قام سید،
جب ایک چلا جاتا ہے، ایک جام شہادت کو نوش کرتا ہے، تو اس کے بعد دوسرے اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بانج امت نہیں ہے، یہ مردہ قوم نہیں ہے، یہ زندہ قوم ہے، اور اس کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ تعلیم کا سہارا لینا ہے، اور بے شمار اس کے اوپر جو ہے موضوع ہے مستقل، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس سے ہم غافل نہ ہوں، بلکہ اپنے ہیروز کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ ریل بنانے والے ہمارے ہیرو نہیں ہیں، ہمارے ہیرو ریئل ہیرو ہیں، جو جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور جو امت کے خاطر اپنی جان، اپنا مال، بلکہ اپنے خاندان کی شہادت کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ اصل ہمارے ہیرو ہیں، یہ صحابہ کرام اور یہ اولیاء اعظام، یہ علماء کرام، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ان کو ہیرو بنا کر چلیں گے تو پھر جو ہے صراط مستقیم پر باقی رہنا بھی آسان ہوگا، اور جو ہے ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان شہیدوں کی برکت سے اور ان کی جماعت میں شامل کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنا بھی آسان فرمائے، عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور جو ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔